رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العلي العظيم نہیں ہے کوئی چیز نکمی زمانے میں نہیں ہے کوئی چیز نکمی زمانے میں کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کائنات میں بھیجا تو فضول یا بے جا اور عبث بے فائدہ اس کائنات میں انسان کو نہیں بھیجا، اور پھر بے لگام بھی نہیں چھوڑ دیا کہ جیسے جس کا دل چاہے وہ کرتا رہے، زندگی گزارتا رہے۔ آسمان سے تحت الثری تک جتنی بھی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کے پیدا کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد موجود ہے، کوئی بھی چیز فضول بیکار نہیں ہے۔ تو اگر کائنات کا ایک چھوٹا سا ذرہ وہ بے فائدہ اللہ نے پیدا نہیں کیا، تو پھر خود اندازہ کریں کہ جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اس کو فضول پیدا کیا ہوگا؟ نہیں، انسان کو اللہ نے فضول پیدا نہیں کیا، بلکہ انسان کا پیدا کرنے کا مقصد اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ نے انسانوں اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اگر وہ چیز جو کسی خاص مقصد کے لیے بنائی جائے اور اس مقصد کے طور پر اس کو استعمال نہ کیا جائے تو کیا اس کے پیدا کرنے کا، بنانے کا کوئی فائدہ ہے؟ یہ ڈائس بنایا کس لیے کہ جب بھی کوئی اسپیچ ہو، بیان ہو، تقریر ہو تو یہ سامنے رکھا جائے۔ یہ اسکول کس لیے بنایا؟ تاکہ یہاں پہ بچے آئیں اور تعلیم حاصل کریں۔ تو اگر اس اسکول میں تعلیم نہ دی جائے تو کیا اس عمارت بنانے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ ڈائس کو بیان کے وقت، اسپیچ کے وقت کہیں سائڈ پہ رکھ دیا جائے، اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ یہ کرسیاں ہوتی ہیں بیٹھنے کے لیے، اور کرسی کے ہونے کے باوجود اس کو سائڈ پہ رکھ کے نیچے بیٹھے رہو، کرسی بنانے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح اللہ نے انسان کو بنایا اپنی عبادت کے لیے ہے، اور یہ انسان اس دنیا میں آ کر اپنی من مانیاں کرتا رہے، اپنی مرضی کی زندگی گزارتا رہے، تو پھر اس کے پیدا کرنے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں۔ تو پھر اگر انسان اللہ کی نافرمانیاں کرے گا، اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا، تو پھر کیا ملے گا؟ گناہ ملے گا، اور اس کے بدلے میں سزا ہوگی۔ دیکھیں، ہمارا کوئی رشتہ دار بیرون ملک چلا جاتا ہے، بھائی چلا جائے، کوئی اور چلا جائے، اور وہاں جانے کے بعد وہ محنت کرے 5 سال 10 سال جتنا بھی عرصہ وہاں رہے، اور 10 سال کے بعد جب واپس آئے گا تو ہم خوش بھی ہوں گے اور پھولوں کے ساتھ اس کا استقبال بھی کریں گے، ہار بھی پہنائیں گے اس کو، اس لیے کہ اس نے وہاں جا کے کیا کیا ہے؟ محنت کی ہے، پردیس میں گیا ہے، اپنا گھر چھوڑا ہے اس نے۔ اور انسانوں کا، مسلمانوں کا اصل گھر کون سا ہے؟ ہمارا اصل گھر کون سا ہے؟ جنت ہے نا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں بھیجا تھا، اور جنت سے، اپنے گھر سے اس دنیا میں بھیجا اللہ نے خاص مقصد کے لیے، وہ ہے اللہ کی عبادت کرنا۔ تو جس طرح ایک انسان اپنا گھر چھوڑ کر پردیس میں جائے، محنت کرے، 10 سال 5 سال کے بعد واپس آئے، تو گھر والے اس کا استقبال کرتے ہیں اچھے انداز کے ساتھ کہ اس نے وہاں جا کر محنت کی ہے۔ اور اگر وہی بندہ وہاں 10 سال 5 سال صرف جو ہے اپنی عیاشی میں لگا رہے، فضول بیکار جو ہے وہاں پہ ان کو صرف کر دے، 10 سال گزار دے، کوئی محنت نہ کرے، تو گھر آنے کے بعد کیا گھر والے استقبال کریں گے اس کا؟ کبھی نہیں، الٹا اس کو ڈانٹیں گے، اس کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنائیں گے۔ ٹھیک اسی طرح انسان کو اللہ نے کائنات میں بھیجا اپنی عبادت کے لیے۔ ہمارا اصل گھر جنت، اس دنیا میں آئے ہیں ہم محنت کرنے کے لیے۔ یہ دنیا ہے دارالامتحان، یہ امتحان کی جگہ ہے، یہاں پہ ہمارا امتحان ہے۔ تو اگر جو یہاں پہ محنت کرے گا، اللہ کی عبادت کرے گا، تو جب واپس جنت میں جائے گا، اپنے اصل گھر میں واپس جائے گا، تو وہاں پہ اس کو کیا ملے گا؟ اعزاز ملے گا، اکرام ہوگا اس کا، اس کو ہار پہنائے جائیں گے، پھولوں کے ساتھ اس کا استقبال کیا جائے گا۔ اور اگر یہاں پہ ہم نے اپنی منمانی کی،
اپنی مرضی کی زندگی گزار دی تو آخرت میں جانے کے بعد ہمیں اپنے اصل گھر کی بجائے پھر دوسرے گھر پہ بھیجا جائے گا جس کو سزا کا گھر کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے پاس اب موقع ہے، اللہ نے صحت بھی دی ہے، زندگی بھی دی ہے، وقت بھی دیا ہے، تو لہذا ہم اپنے اس مقصد کی طرف آئیں جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ تو کس مقصد کے لیے پیدا کیا اللہ نے ہمیں؟ عبادت۔ اور عبادات میں سب سے پہلے کون سی عبادت ہے؟ نماز۔ اس چیز کی پابندی کرتے ہیں سارے بچے؟ پہلے بھی کرتے ہیں، آئندہ بھی کرتے رہیں گے؟ پکا وعدہ؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔